بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے حرم مکہ میں داخل ہو کر طواف شروع کیا اور عام لوگوں کو طواف سے منع کر دیا، لیکن ایک عربی خلیفہ کے آگے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ خلیفہ پر یہ بات ناگوار گزری، اپنے دربان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ اشارہ تھا کہ اس کو منع کرے۔ دربان نے آگے بڑھ کر اس عربی سے کہا، اے بدو، طواف نہ کر تاکہ مسلمانوں کا امیر طواف کر لے۔ عربی نے جواب دیا، اس مقام اور بیت حرم میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ایک سا حق ہے، وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب ہارون رشید نے عربی کا یہ جواب سنا تو دربان کو روکنے سے منع کر دیا، پھر بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس آیا تو عربی نے اس سے پہلے بوسہ دے دیا۔ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو عربی نے پھر آگے بڑھ کر اس سے پہلے نماز ادا کر لی۔ جب ہارون رشید نماز طواف سے فارغ ہوا تو دربان کو حکم دیا، عربی کو میرے پاس لاؤ۔ دربان عربی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے پاس چلو۔ عربی نے جواب دیا، مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اسے کوئی حاجت ہے تو وہ خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دربان غصے سے پلٹا اور خلیفہ کو اس کی بات بتائی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، ہم حاجت مند ہیں تو ہمیں ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ہارون رشید اٹھا جبکہ دربان اس کے سامنے کھڑا تھا اور عربی کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، اے عربی بھائی، کیا میں تمہاری اجازت سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو عربی نے بلا خوف و خطر جواب دیا، یہ گھر میرا نہیں، نہ ہی حرم میرا ہے، یہ گھر بھی اللہ عز و جل کا ہے اور حرم بھی اللہ عز و جل کا ہے، یہاں ہم سب برابر ہیں، تو اگر چاہے تو بیٹھ جا اور چاہے تو لوٹ جا۔ ہارون رشید نے جب ایسی بات سنی جو اس کے ذہن میں کھٹکی بھی نہ تھی تو اسے انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ یوں گفتگو کرے گا۔ بہرحال وہ اس عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اسے پوچھنے لگا، اے عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، اگر تم اسے بجا لاتے ہو تو دیگر فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرتے ہوگے، اور اگر اسے ہی ادا نہیں کرتے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہوگے۔ عربی نے الٹا خلیفہ سے سوال کر دیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کے لیے؟ ہارون رشید اس کے فوراً جواب دینے سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے تو اصول علم کے لیے سوال کیا ہے۔ یہ سن کر عربی بولا، تو پھر اٹھ اور سوال کرنے والے کے مقام پر بیٹھ جا۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہوا اور عربی کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تو عربی نے کہا، اب تو صحیح جگہ پر بیٹھا ہے، اب جو پوچھنا ہے پوچھ۔ تو ہارون رشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائیے جو اللہ عز و جل نے آپ پر فرض کیا ہے۔ عربی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ایک فرض کے متعلق یا 5 کے متعلق یا 70 کے متعلق یا 34 کے متعلق یا 94 کے متعلق یا 40 میں سے ایک کے متعلق یا زندگی بھر میں سے ایک کے متعلق یا 200 میں سے 5 کے متعلق؟ ہارون رشید بطور مزاح ہنس پڑے، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے صرف فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے پورے زمانے کا حساب دے دیا۔ عربی بولا، اے ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ جب عربی نے خلیفہ کو ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المومنین نہ کہا تو ہارون رشید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اس کی حالت متغیر ہو گئی اور اسے سخت تکلیف پہنچی، مگر اللہ عز و جل نے غضب سے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل نے اس عربی کو اس کلام کی طاقت توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر ہارون رشید نے کہا، میرے آباء و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو صفا مروہ کے درمیان میں تیری گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ دربان نے گزارش کی، اے امیر المومنین، اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ عز و جل کے لیے اسے معاف کر دیجئے۔ عربی ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگا، ہتھی کے وہ لیٹ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا،
کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تم دونوں پر حیران ہوتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ ایک یقینی موت کو بخشوانا چاہتا ہے اور دوسرا اس موت کے لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ جب ہارون رشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کی وضاحت کر دے، میرا دل اس کی وضاحت سننے کے لیے بے چین ہے۔ تو عربی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ عز و جل نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں۔ جو میں نے تمہیں ایک فرض کے متعلق کہا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ 5 فرائض سے مراد 5 نمازیں ہیں، 70 فرائض سے مراد دن رات کی نمازوں کی 70 رکعتیں ہیں، 34 فرائض سے مراد ان رکعتوں کے 34 سجدے ہیں، 94 فرائض سے مراد ان نماز کی تکبیرات ہیں، اور 40 میں سے ایک سے مراد 40 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ ہے، اور زندگی بھر میں ایک فرض حج ہے، اور 200 میں سے 5 سے مراد چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ان مسائل کی وضاحت اور عربی کی عمدہ گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا، اور عربی اس کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ پھر عربی نے کہا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اب میں سوال کرتا ہوں اور تم جواب دو۔ ہارون رشید نے کہا، آپ پوچھئے۔ عربی نے سوال کیا، مسلمانوں کا امیر اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جس پر صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو، لیکن جب ظہر ہو تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے، اور جب عصر ہو تو پھر حرام ہو جائے، جب مغرب ہو تو حلال ہو جائے، اور عشاء کے وقت پھر حرام ہو جائے، اور فجر کے وقت پھر حلال، اسی طرح ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام، اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے۔ عربی کا سوال سن کر ہارون رشید نے کہا، آپ نے مجھے ایسے سمندر میں ڈال دیا ہے جس سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ عربی نے کہا، تم تو مسلمانوں کے امیر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور تمہیں کسی بات میں لاجواب نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے سوال سے کیسے عاجز آ گئے ہو؟ ہارون رشید عرض کرنے لگا، آپ کے علم کی قدر و منزلت عظیم ہے اور آپ کا ذکر بلند ہے، اس بیت اللہ شریف کی عزت کا صدقہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس عربی نے کہا، میں محبت و احترام سے بیان کیے دیتا ہوں، میں نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا کہ اس کا صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو یہ وہ ہے جو غیر کی لونڈی کو دیکھے کہ یہ لونڈی اس پر حرام ہے، اور جب ظہر ہو تو اس کو خرید لے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو آزاد کر دے، اب وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب مغرب ہو تو اس سے نکاح کر لے تو وہ پھر اس پر حلال ہو گئی، جب عشاء ہو تو طلاق دے دے، اب پھر وہ حرام ہو گئی، لیکن جب فجر ہو تو رجوع کر لے، وہ دوبارہ حلال ہو گئی، جب ظہر ہو تو وہ شخص اسلام سے پھر جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو توبہ کر کے عورت سے رجوع کر لے تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جب مغرب ہو تو عورت مرتد ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عشاء ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید عربی کے سوال اور پھر خود ہی جواب دینے سے انتہائی متعجب اور خوش ہوا۔ پھر اس نے اس عربی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم لائے گئے تو عربی نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور درہم واپس کر دیے۔ ہارون رشید نے کہا، کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں جو ساری زندگی آپ کو کافی ہو؟ تو عربی نے کہا، جو ذات تمہیں روزی دیتی ہے وہی مجھے بھی دیتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ پر کوئی قرض ہو تو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال عربی نے اس سے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، دنیا کے عطیات کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، کبھی تو میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی بھی ایسی شے کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو میرے مرنے کے بعد باقی نہ رہے، اور میں کل اسے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤں۔ گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور میرے دوست و احباب میرے ارد گرد کھڑے نوحہ کنا ہیں، اور گویا وہ دن آ چکا جس میں آگ کے شعلے بھڑک کر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور وہ دن
سننے والوں کو قسم دے رہا ہے کہ میرے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں تم سب سے ضرور انتقام لوں گا۔ جب عربی اشعار کہہ چکا تو ہارون رشید نے افسوسناک آہ کھینچی اور اس سے اس کے گھر اور شہر کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس رہتے ہیں اور زاہد و ورا کے پیکر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنے حالت مخفی رکھتے ہیں، وہ پراگندہ سر اور غبار آلود ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کا اللہ عز و جل کے ہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ تو مقبول بندوں کی صفات ہیں، تو اے رائندہ درگاہ تیری کیسی صفات ہیں؟ یہ تو مقربین کی صفات ہیں، تو اے رب کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے شخص تیری صفات کیسی ہیں؟ یہ تو نیک بندوں کی صفات ہیں، تو اے محروم شخص اپنے نفس پر رو، اے مسکین تیرا برا ہو کہ دن کے وقت بیکار کاموں میں مصروف رہتا اور رات سونے میں گزارتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ کو اسی طرح کی مزید واقعات دیکھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔